من عمل جس عمل کیا الحسنہ حسنہ پر عمل کیا، یعنی عمل کی بات نہیں کی. من فعل الحسنہ نہیں کہا جس نے حسنہ انجام دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا. جب آپ اہل البیت سے پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی لے کر جانے کا مطلب کیا ہے، چونکہ ہم بظاہر جب دیکھیں گے تو ہمیں سمپل جملہ نظر آئے گا، جو بھی ایک نیکی کرے گا یا ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، بات ختم ہو گئی. اہل البیت ہمیں بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی عمل انجام دیتے ہو اور وہ عمل خیر کا عمل ہے تو اس عمل خیر کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں کوشش کرو کہ اس عمل کو کیڑے نہ لگیں، اس عمل کو دیمک چاٹ نہ لے، اس عمل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. آپ نے آج ایک عمل انجام دیا لیکن اس کے بعد کچھ ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں یہ عمل خراب ہو گیا. آپ نے زمین پر ہل چلایا، نرم کر لی، کرنے کے بعد اس میں دانہ ڈالا، کھاد بھی ڈالا، پانی نہیں ڈالا. اب جب پانی نہیں ڈالا تو خشک زمین میں وہ دانہ اگنے والا نہیں ہے. فرض کرے پانی بھی ڈال لیا، اس کے بعد کھاد بھی ڈال لیا، لیکن وہ جراثیم کش دوائیں جو کیڑوں کو مارتی ہیں اگر آپ نے نہیں ڈالی تو پھر بھی اس فصل کا اس طرح سے تیار ہونا ممکن نہیں ہے. آپ کو جہاں آپ بیج بوتے ہیں وہیں پر آپ کو اس بیج کو بچانے کے تمام اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ جو کہا من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر آئے گا، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات اور تفسیر کے مطابق کہ عمل کرنے کے بعد اس کو آفات سے بچاؤ اور اس طرح سے محفوظ رکھ کر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، تب یہ عمل خیر ہے. اگر تم بچا کر لے کر نہ جا سکے تو تم نے عمل تو انجام دیا لیکن وہ عمل یہیں پر تباہ ہو گیا، تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اب ذرا اس پر غور کیجیے گا کیسے کئی چیزیں ہیں جو عمل صالح کو تباہ کر دیتی ہیں. کئی چیزیں. سب سے پہلی چیز اہل البیت علیہ السلام سے مودت ہے، اہل البیت کا عشق ہے، اہل البیت کی محبت ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بلا ولایت اہل البیت کے، بنا حضرت امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کیے ہوئے اور بغیر اس کے کہ ائمہ کی مودت آپ کے دل میں زندہ ہو، آپ یہ توقع رکھ سکیں کہ وہ عمل قابل قبول ہے. اس مودت اور محبت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات. اب اگر مودت اور محبت ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے واقعی اہل البیت کی خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے یا پھر غرض اور ہدف کچھ اور تھا. آپ نے واقعی خدا کے لیے کیا